یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ چہرے پر پریشانی کیوں، دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو مچھلی میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے، بس تم اپنے رب کے القادر ہونے پر یقین رکھنا۔ ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کے آخری حد تک توکل، یقین و صبر کے ساتھ چلتے رہنا، اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ ہمیشہ دکھ تھوڑی رہ سکتے ہیں، ہمارا بھی ٹائم آئے گا، ہم بھی خوش ہوں گے، اپنی خواہشات پوری ہوتے دیکھیں گے۔ اللہ ہمارا بھی تو ہے، اکیلے تھوڑی چھوڑے گا انشاءاللہ، بس صبر کرنا پڑے گا، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سب کی زندگی میں 2 فیس آتے ہیں۔ پہلا، جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے احساسات میں بھی، اور بدلے میں لوگ بس دکھ ہی دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا آپ ان سے شیئر کریں اور وہ آپ کو سمجھنے کی بجائے صرف تکلیف دیں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا صرف تمہیں لگتا ہے، ایسا سوچو گی تو ایسا ہی ہوگا نا، رونے سے کیا ہوتا ہے، تکلیف کچھ نہیں ہوتی، بس ڈرامے۔ اور دوسرا فیس، جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ ہماری زندگی بن جاتا ہے، سب باتیں، خوشی، غم، رونا، ہر چیز اسی کو بتاتے ہیں، تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہنچتی ہیں، کیونکہ وہی تو ہے ایک جو سنتا ہے خاموشی سے۔ اللہ ہے نا، کہنے دو جو سب کہتے ہیں، اللہ کو تو پتا ہے نا سب، خیر ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کو پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کو پتا ہے آج میں اداس ہوں، اللہ جی آج میں بہت خوش ہوں۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے، اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اس کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنا۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے، مگر جب تم اپنے طریقے پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔
مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا کہ میں تھکی تو نہیں ہوں، میں روئی تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنی رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے، اللہ آنسوؤں کا درد دیکھ سکتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چپتی ہیں وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ وہ باتیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی، جنہیں سب غلط کہہ دے مگر اللہ پھر بھی سنے گا، کیونکہ وہ دوست ہے تمہارا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بات چیت کر کے انس پیدا کرنے اور اس کی تکلیفوں اور شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہے۔ لہٰذا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے، اس کو باتیں سنانے اور اس سے مناجات کرنے کی لذت حاصل کرنے کا دعوت نامہ ملا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں تو بچوں کی عادت اپنائیے۔ بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے اور اسے نہیں دی جاتی تو رونے لگتا ہے حتیٰ کہ اسے وہ چیز مل جائے۔ آپ بھی ایسے بچے بن جائیں اور اپنی ضروریات کا سوال کیجیے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پہ لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں جب ہمیں درد ہوتا ہے کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سے ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ الحمدللہ یا رب العالمین۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطا روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب وہ ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس نے سارے رشتے کی حقیقت عیان کر دی ہوتی ہے۔ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل جاتا ہے، اب اس سے اللہ کو یاد کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا،
اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن سا رہتا ہے۔